السلام علیکم فرینڈز، آج میں آپ کو معراج کے سفر کے بارے میں بتاؤں گی۔ یہ معجزاتی سفر ایک رات کے دوران ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی خوبصورت جنتی گھوڑے کا بچہ بھیجا جس کا نام تھا براق، تاکہ وہ آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کے دوران لا سکے۔ معراج کے سفر سے پہلے ایک سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسرا کیا۔ اسرا سے مراد وہ سفر ہے جو کعبہ اور مسجد الاقصی کے درمیان میں کیا گیا، اور دوسرا سفر معراج ہے جو مسجد الاقصی سے سدرۃ المنتہا کے درمیان کیا گیا۔ ایک رات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر آرام فرما رہے تھے کہ اس وقت فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک چھوٹے سے سفید گھوڑے کے ساتھ آئے جسے براق کہا جاتا ہے۔ سب سے پہلے جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کھولا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو آب زمزم سے دھویا، اور اس کے بعد دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک میں لگا دیا۔ فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم براق پر بیٹھیں۔ جیسے ہی آپ براق پر بیٹھے، براق نے فوراً اڑنا شروع کر دیا اور ایک ہی لمحے میں بہت زیادہ سفر طے کر لیا، اور اسی وجہ سے وہ تھوڑے ہی وقت میں ایک مقدس جگہ پر پہنچ گئے جو کہ مسجد الاقصی تھی۔ پھر پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الاقصی میں داخل ہوئے اور مسجد کے احترام میں 2 رکعت نماز ادا کی۔ اب مسجد الاقصی سے آگے ایک اور سفر آپ کا منتظر تھا۔ پھر کچھ دیر آرام کرنے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آسمان کی طرف اپنا سفر شروع کیا۔ جب وہ پہلے آسمان پر پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام نے فرشتوں سے گزارش کی کہ وہ آسمان کا دروازہ کھول دیں۔ جب دروازہ کھولا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دروازے سے اندر داخل ہوئے۔ داخل ہونے کے بعد آپ کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ تمام نیک لوگوں کی روحیں حضرت آدم علیہ السلام کی ایک طرف تھیں اور تمام برے لوگوں کی روحیں ان کی دوسری طرف تھیں، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اداس ہوئے اور رونا شروع کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر دوسرے آسمان کی طرف شروع کیا۔ دوسرے آسمان میں داخل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پیغمبروں کو دیکھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ جب وہ آپس میں ملے تو ایک دوسرے کو سلام کیا۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل علیہ السلام نے اپنا سفر جاری رکھا اور تیسری آسمان پر پہنچے۔ جب آپ تیسری آسمان میں داخل ہوئے تو وہاں آپ نے اس دنیا کے بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل پیغمبر کو دیکھا جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ چوتھے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی، اور 5ویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملے، اور 6ٹھے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ایک
عظیم پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کو دیکھا تو انہوں نے رونا شروع کر دیا، کیونکہ ان کے بہت کم پیروکار جنت میں داخل ہوئے تھے۔ جب آپ 7ویں آسمان پر پہنچے تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت المعمور مسجد کے ساتھ آرام کرتے ہوئے دیکھا۔ بیت المعمور فرینڈز وہ مسجد ہے جو کہ کعبہ کے عین اوپر ہے۔ ہر روز صرف 70,000 فرشتوں کو اس مسجد میں نماز ادا کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کے بعد جبرائیل علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات کی سب سے اعلیٰ مرتبے کی انتہا کو پہنچے، جہاں انہوں نے دیکھا سدرۃ المنتہا، جو کہ جنت کا سب سے بڑا درخت ہے۔ اس درخت کے پھل اور پتے بہت ہی زیادہ بڑے تھے اور وہ سنہری تتلیوں سے بھرا ہوا تھا اور بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا، جسے لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی حقیقی شکل میں دیکھا۔ وہ بہت ہی زیادہ بڑے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہیں پر رک گئے۔ اب اس سے آگے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے ہی گئے اور آپ کی ملاقات اللہ تعالیٰ سے ہوئی۔ سب سے پہلے نمازوں کے بارے میں بات ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے 50 نمازوں کی ادائیگی کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ زمین کی طرف اپنا سفر شروع کیا۔ راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں روکا اور پوچھا کہ وہ خاص پیغام کیا لائے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ ایک دن میں 50 نمازیں پڑھنے کا حکم ملا ہے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ وہ دوبارہ اللہ کے پاس جائیں اور نمازوں کی تعداد کم کروائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے کہ کیا کرنا چاہیے۔ پھر وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پاس مشورہ کرنے گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ دوبارہ جا سکتے ہیں اور نمازوں کی تعداد کم کروا سکتے ہیں، لہٰذا وہ دوبارہ سدرۃ المنتہا پہنچے اور اللہ تعالیٰ سے نمازوں میں کمی کی گزارش کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی گزارش قبول کر لی اور نمازوں کی تعداد کو کم کر کے 10 مرتبہ کر دیا۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ مکے کی طرف اپنا سفر شروع کیا اور پھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں روکا اور انہیں مشورہ دیا کہ اس سے بھی کم نمازیں کر لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ سے واپس گئے اور پھر سے اللہ تعالیٰ سے نمازوں میں کمی کی گزارش کی۔ اب کی بار اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تحفے کے طور پر صرف اور صرف ایک دن کی 5 نمازیں دیں، لیکن سفر کے دوران پھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں روکا اور انہیں دوبارہ سے نمازیں کم کروانے کا مشورہ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کو اس سے بھی کم نمازوں کا حکم دیا تھا، لیکن ان کی قوم نے پھر بھی اپنے فرائض پورے نہیں کیے۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اب کی بار اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ واپس جا کر
نمازوں کی تعداد کو اور کم کروائیں۔ اچانک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی آواز سنائی دی اور یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مسلمانوں کے لیے اس حکم کو پورا کرنا آسان نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر ہم ایک دن میں 5 مرتبہ نمازیں ادا کر لیں تو مسلمانوں کو وہی اجر و ثواب ملے گا جو کہ ایک دن میں 50 بار نماز پڑھنے کا ملتا ہے۔ یہ حکم ایک حتمی فیصلہ تھا۔ فرینڈز، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے معراج کے دوران حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ بھی دکھائی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج سے واپسی صبح کی نماز یعنی نماز فجر سے پہلے مسجد الاقصیٰ میں ہوئی۔ تمام پیغمبر اکٹھے ہوئے اور دن کی پہلی واجب نماز اکٹھے ادا کی جو کہ نماز فجر تھی، اور یہی وہ پہلی نماز تھی جو کہ اسلام میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے 5 نمازیں فرض کرنے کے بعد ادا کی گئی۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی امامت کرنے کو کہا، اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام پیغمبروں کے سردار تھے۔ پھر نماز ادا کرنے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی طرف اپنا سفر دوبارہ شروع کیا۔ یہ تھا معراج کا سفر جو میں نے آپ کو مختصر سا سنایا۔ اگر پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ اللہ حافظ۔